اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ سورہ نمل ہے۔ نمل کے معنی آتے ہیں چینٹی۔ اس سورت کا جو نام سورہ نمل رکھا گیا ہے اس بنا پر کہ آگے چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں ایک چینٹی کا کچھ واقعہ پیش آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ چونکہ اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم کی اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس کے اندر دو صفتیں ہیں۔ ایک ہے قرآن ہونا، قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھی جانے والی چیز، اور ایک صفت ہے اس کی کتاب مبین ہونا، یعنی واضح کتاب ہونا۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، مسلمانوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلمان جن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، اس کے لیے ادا کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اقامت صلاۃ، تو اقامت صلاۃ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ادائے صلاۃ سے بالکل مختلف ہے۔ ادائے صلاۃ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز جس کیفیت کے ساتھ میں بھی پڑھ لیں اور جس کیفیت کے ساتھ میں بھی آپ ادا کر لیں تو اس کو ادائے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی سنتوں اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں جو نماز ادا کی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا اقامت صلاۃ۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا تو کہیں پر بھی ادا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ مطلوب جو ہے وہ ایسی نماز ہے جو اس کی تمام تر شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے آداب کی رعایت نہیں ہوگی، نماز کے شرائط کی رعایت نہیں ہوگی، ارکان صلاۃ ہم اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ایسی نماز قابل قبول ہی نہیں ہوتی، اور جو نماز قابل قبول نہ ہو تو اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا چونکہ دونوں برابر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اقامت صلاۃ کا لفظ ذکر کیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری صفت ان مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے اعمال بد جو ہیں وہ ان کی نظر میں اچھے بنا دیے گئے اور وہ اسی پر لگے ہوئے۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، وہ دور بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی حق سے بہت زیادہ دور وہ ہو چکے ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے اندر بھی سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور سخت خسارہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ان کو کبھی بھی نجات حاصل نہیں ہوگی، عذاب سے چھٹکارا کسی بھی صورت میں نصیب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو قرآن کریم دیا گیا ہے اس ذات کی جانب سے جو بڑا حکمت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کریں اس وقت کو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہاں پر ہم غور کریں قرآن کریم کے الفاظ پر۔ قرآن کریم نے اہل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل کا لفظ گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ وہ جو سفر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، صرف وہ ساتھ میں ہے، باقی کوئی اور ساتھ میں نہیں تھا۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، جبکہ کہا اپنی بیوی سے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے
کہ اگر کسی مجلس میں اپنی بیوی کے کسی تذکرے کا معاملہ آ جائے اور کسی بنا پر بیوی کا تذکرہ کرنا پڑ جائے تو ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا چاہیے جو الفاظ کنایہ ہو، یعنی صراحتاً یہ کہنا کہ میری بیوی نے یہ کہا یا میری بیوی نے یہ کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ نام لینا تو قطعاً مناسب ہی نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم نے کہیں پر بھی حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر بیوی کو خاص کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں عرف میں عام طور پر بولا جاتا ہے گھر والے، تو اس طرح کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو رات چونکہ ہو گئی تھی سفر کرتے کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، راستہ بھٹک گئے، اور درد ذہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو شروع ہو گیا۔ ٹھنڈ کا زمانہ تھا تو ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اب دو چیزوں کی ضرورت تھی یہاں پر، ایک تو یہ کہ کوئی راستہ بتانے والا کوئی مل جائے، دوسرا یہ کہ ٹھنڈ سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ اب چونکہ راستہ بھٹک گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دور پہاڑی پر آگ نظر آئی، تو اسی کے متعلق کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی۔ یہ آگ کیا تھی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک علامت تھی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کی۔ عام طور پر یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلی تھی، حالانکہ اللہ کی تجلی نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی تجلی تھی۔ وہ اللہ کی ذات کی جو تجلی ہے وہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی آنکھ اس کو دیکھ کر کے برداشت کر سکے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر جب پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، تو قرآن کریم نے خود یہ بات ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر ہم اللہ کی تجلی اس کو مان لیں آگ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ چکے ہیں، پھر اللہ کے دیدار کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات ظاہر ہے کوئی انسانوں جیسی ذات تو ہے نہیں، کس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اس آگ کو دیکھ چکے ہیں، تو اللہ کی تجلی اگر اس آگ کو ہم قرار دیں تو حضرت موسیٰ کی وہ درخواست کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ نے ذکر کیا اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں پورا واقعہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آگ کے تعلق سے اتنی بات واضح ہے کہ یہ اللہ کی تجلی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں ایک بڑی واضح روایت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ تھی در حقیقت یہ اللہ کی تجلی کا عکس تھا، یعنی اللہ کی تجلی نہیں تھی، نہ ہی اللہ اس کے اندر موجود تھا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے آگ کے اندر موجود تھا۔ اللہ نے اپنی تجلی کا ایک عکس جو ہے، ایک علامت کہہ دے، ایک نشان اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ وہ نشان کے طور پر اللہ نے آگ کو یہاں پر ظاہر فرمایا تھا۔ سآتیکم منہا بخبر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے پاس میں کوئی خبر لے کر کے آؤں گا، یعنی راستے کی کوئی خبر بتلانے والا۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے پاس ایک آگ کا جلتا ہوا شعلہ لے کر کے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تاپ سکو، اس کے ذریعے سے سینک سکو، یعنی جو سردی ہے اس کو دور کرنے کا انتظام کچھ ہو سکے۔ یہاں پر دوسری جو چیز آیت کے اندر غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا جو قرب ہے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ کے نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ کسی کوئی بھی نبی ہو اپنے زمانے کا، اللہ کا جتنا قرب وقت کے نبی کو حاصل ہوتا ہے، پوری امت میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جائے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب راستے سے بھٹک گئے ہیں اور سردی کو دور کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو بیٹھ کر کے صرف اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ جو ضروری انتظامات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انتظام میں لگے ہیں۔ اس سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس لیے دارالاسباب کے اندر آپ اسباب کو بالکلیہ ترک کر دیں اور محض اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل نام اس کا ہے کہ اللہ نے جس چیز کے بھی جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، اللہ نے اس کا سبب یہ بنایا ہے بیماری کو دور کرنے کا، آپ علاج کرائیں، تو توکل جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بالکل علاج نہ کریں اور بیٹھے رہیں اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے چونکہ اسباب پیدا کیے،
اس لیے توکل یہاں پر یہ ہے کہ آپ ابتداءً دوائی کریں، علاج کرائیں، ہاں دوائی پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پر۔ اور اس کی طرف جو ہے اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ان کے پاس میں سواری کا جانور، آپ نے معلوم کیا سواری کا جانور کہاں کہ اللہ کے رسول فلاں جگہ چھوڑ کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کس کے سہارے کا؟ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر کے آ گیا۔ اللہ کے رسول نے باضابطہ ان کو بھیجا وہاں پر اور کہا کہ جاؤ پہلے اپنے جانور کو، اونٹ کو باندھ کر کے آؤ کسی جگہ پر، اور باندھنے کے بعد میں پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ کوئی توکل نہیں کہ آپ نے راستے میں چھوڑ دیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ یہاں پر آ گئے۔ تو توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو دنیا میں اختیار کریں اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ یہاں پر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو کوشش کر سکتے تھے وہ یہ کی ہے کہ آگ جب دیکھی ہے تو آگ کو لینے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو ہم نے آواز دی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ کے اندر ہے۔ آگ کے اندر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے مراد نہیں ہے چونکہ وہ تو باہر ہے، اور جیسا کہ اوپر میں نے عرض کیا اللہ کی ذات بھی مراد نہیں ہو سکتی، چونکہ آگ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور خالق کبھی مخلوق کے اندر نہیں سما سکتا، اس لیے اس سے عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مراد ہے۔ ومن حولہا، اور جو اس کے پاس ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلام بھیجا ہے فرشتوں پر بھی اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ اچھا، یہ جو سلام ہے یہ کیوں بھیجا گیا؟ وجہ دراصل اس کی یہ ہے کہ جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہوں تو سلام و کلام کا ایک عام رواج ہے، اور یہ جو ہے ملاقات کا ایک تقاضا بھی ہے کہ آدمی بات کرنے سے پہلے سلام کرے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو چونکہ اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی تو حضرت موسیٰ تو سلام کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی سلام کی ابتدا کی گئی۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات پاک ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پاکی بیان کرنے کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق ہی ایسا نہیں چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اپنی پاکی بیان کی ہے۔ یہ پاکی بیان کرنے کا مقصود یہی ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ کیا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کوئی نور ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز سے اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جسم و جثے والی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ عام انسانوں کو وہ نظر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی اور علامت کے طور پر اس آگ کو بھیجا ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی گئی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے وہاں پر بھی بتلایا تھا کہ ایک عجیب چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا اور حضرت موسیٰ نے مان لیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا میں اللہ ہوں، حضرت موسیٰ نے مان لیا کہ ہاں اللہ ہے۔ حالانکہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ایک وہ ذات جو آپ کو دکھائی نہ دیتی ہو اور وہ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں فوراً۔ ہو سکتا ہے شیطان ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی جادو وغیرہ کے ذریعے سے یہ سارے کرتب دکھلا رہا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تسلیم کر لیا؟ وہاں پر میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ عام طور پر جب آواز دی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کانوں کو متعین کیا ہے، کان اس آواز کو سنتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بولنے والا جس سمت سے بولتا ہو کان فوراً پہچان دیتے ہیں دائیں طرف سے بول رہا ہے یا بائیں طرف سے بول رہا ہے۔ حالانکہ آواز دونوں کانوں میں آتی ہے، لیکن دونوں کان یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے اس کی سمت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ آواز دی گئی ہے تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ صرف کانوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنا ہے، بلکہ جسم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گویا کہ پورا جو جسم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کان جیسا ہو گیا تھا۔ تو ایک چیز یہ خلاف عادت چیز تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آواز حضرت موسیٰ کو سنائی دی اس کی کوئی سمت متعین نہیں تھی، حالانکہ آگ سامنے جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ بولنے والے کی جو آواز ہے وہ سامنے سے آنی چاہیے، لیکن حضرت موسیٰ کو جب یہ آواز دی گئی ہے تو چاروں سمت سے برابر آواز آ رہی تھی۔ چونکہ خلاف عادت دونوں چیزیں تھیں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی یقین کر لیا کہ آپ واقعی میرے رب ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے،
دو معجزے یہاں پر دیے گئے، تو دونوں کا پھر تذکرہ اللہ نے فرمایا والقی عصاک، موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی لمبی تفسیر اس کی ذکری ہے۔ سنا ہے آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پہلے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ نے بتایا کہ اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور میں اس سے کیا کرتا ہوں، کبھی بکریاں چراتا ہوں، کبھی ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، مختلف باتیں حضرت موسیٰ نے وہاں پر کی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے بہرحال وہ مختصر تذکرہ کیا ہے۔ والقی عصاک، اپنے عصا کو ڈال دو۔ فلما رآہا تہتز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، کأنہا جان، جیسا کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے لگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم ہماری جانب سے رسول اور پیغمبر بنائے گئے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عصا ہے یہ معجزے کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، تمہاری نبوت کی ایک نشانی ہے، اور جب کسی نبی کو نبوت کی نشانی دی جاتی ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر میرے پاس آ کر کے ڈرا نہیں کرتے ہیں، یعنی خلعت نبوت جب ان کو عطا کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کوئی گنہگار ہے، اس نے کسی موقع پر کوئی گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد میں اگرچہ اس نے سچی اور پکی توبہ کر لی ہو، لیکن کبھی زندگی میں جب اس کو اپنا گناہ یاد آتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس گناہ کا جو اثر ہے وہ زائل ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو کبھی کبھی اس گناہ پر آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس میں عام انسان بھی مراد ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے خاص طور پر انبیاء کی ذات کو بھی مراد لیا کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی لغزش اگر ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی، ظاہر ہے گناہ کا تو شائبہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام سے، ہاں خلاف ادب کبھی کبھی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر انبیاء کو جب اپنے وہ اعمال جو ہیں یاد آتے ہیں تو اس وقت جو ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ غلطی اور خطا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک آدمی کو چونکہ مار ڈالا تھا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بہرحال وہ مر گیا تھا، تو یہ غلطی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ایک فطری چیز ہے کہ جب یہ بات ذکر کی گئی کہ جو خطا کار ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہیں نہ کہیں آ کر کے وہ غلطی کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غم دور کرنے کے لیے پھر فرمایا ثم بدل حسنا، پھر اس کے بعد وہ نیک کام کر لیتے ہوں، بعد اسو، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کوئی غلطی اور لغزش ہو بھی گئی ہو اور اس کے بعد میں توبہ کر لی ہو تو اللہ اس توبہ کے ذریعے سے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، تو پہلا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ دیا گیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء، وہ نکلے گا چمکدار، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومی، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو آپ کو دے کر کے بھیجا جا رہا ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے، ان کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ بیک وقت سارے معجزات کا ظہور نہیں ہوا ہے، 2 معجزے خاص طور پر یہاں پر ہیں، اور اس کے بعد میں وقت وقت سے دیگر معجزات کا جو ہے وہ ظہور ہوتا رہا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فسق و فجور میں مبتلا قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، جب ہماری نشانیاں ان کے پاس میں آئی جو نہایت واضح تھی، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ لوگ کہنے لگے تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جب دونوں معجزات پیش کیے تو فرعون نے کہا کہ تو معجزہ نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے، اور چونکہ اس وقت میں جادو کا بہت زیادہ رواج بھی تھا اس لیے خاص طور پر جادو ان کو کہا گیا۔ وجحدوا بہا، اور ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حالانکہ ان کے جو دل تھے وہ اس کو تسلیم کر رہے تھے، اس کا یقین کر رہے تھے، ظلما وعلوا، لیکن انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ ظلم کی وجہ سے کیا، وعلوا، اور تکبر کی وجہ سے کیا۔ یعنی جان تو رہے تھے کہ حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے دیے ہوئے معجزے ہیں، لیکن بہرحال وہ چونکہ کفر میں مبتلا قوم تھی اس لیے اپنے کفر کے سبب اور دوسرے یہ کہ اپنی بڑائی کی وجہ سے تکبر دکھلانے کے لیے انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر آپ غور کریں کہ ان برے لوگوں